الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. یہ سورہ نوح جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، گزشتہ درس میں آیت نمبر 10 سے توبہ اور استغفار کے موضوع کا آغاز ہوا تھا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قول اللہ تعالی نے نقل کیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت اور بخشش طلب کرو. انہ کان غفارا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. یہاں سے توبہ اور استغفار کا موضوع شروع ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل مفہوم اور موضوع ہے. توبہ یتوب توبہ، والتوبہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے کسی گناہ کا اعتراف کرے، اس پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، اسے توبہ کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جسے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے اور جو کہ ابن حبان میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الندم توبہ، ندامت کا اظہار کرنا یہ بھی توبہ ہے. الندم توبہ، ندامت کا اظہار یہ بھی توبہ ہے. اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو 502 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کی لغوی تشریح بڑے اچھے طریقے سے کی ہے. وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور اپنے گناہوں کو اچھے اور عمدہ طریقے سے محض اللہ تعالی کے ڈر اور خوف اور اس کی رضا کے لیے ترک کرتے.
کسی نے پوچھا کہ گناہوں کو عمدگی اور اچھے طریقے سے ترک کرنے کا مفہوم کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ طریقہ یہ ہے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جسے ترمذی میں نقل کیا گیا اور جو کہ حسن حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حدیث کو دو صحابیوں نے روایت کیا ہے، ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث اربعین نووی میں 18ویں نمبر پہ ہے، اور اس حدیث کو امام نووی نے ریاض الصالحین میں بھی نقل کیا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرو اور اس کے فوراً بعد کوئی اچھا کام کرو، تاکہ اس اچھے کام اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دھو ڈالے، اس کو ختم کر دے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہوں کو عمدگی سے ترک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ جیسے ہی کوئی گناہ ہو تو توبہ کرنے کے بعد فوراً کوئی اچھا کام کر دو، تو گویا کہ تم نے عمدگی سے اور اچھے طریقے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اور توبہ یہ واجب ہے کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، جیسا کہ ہم مزید آگے چل کے پڑھیں گے۔ اور یہ توبہ اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے استغفار، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، کیونکہ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان گناہوں کو ترک کر دے۔ توبہ کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں 3 شرطیں بڑی معروف ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہیں کہ توبہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 3 چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے، بشرطے کہ جس عمل اور جس گناہ سے یہ توبہ کر رہا ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اللہ کی ذات سے ہو۔ لیکن اگر جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کا تعلق کسی انسان سے ہے تو جب تک وہ انسان معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، یہ حقوق العباد ہے۔ تو 3 شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو جس کو کرتا ہے یا ان گناہوں کو جن گناہوں کو وہ کرتا آ رہا ہے ان کو فوراً ترک کرتے ہیں، کیونکہ گناہ کیے جا رہے ہیں توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، یا اگر یہ نیت ہو کہ آئندہ بھی گناہ کرنے ہیں تب بھی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، فوراً ان گناہوں اور ان نافرمانیوں کو ترک کر دیا جائے۔ یہ پہلی شرط ہے، اور مزید شرطیں اس کے ساتھ ہیں، ان کو ہم آئندہ پڑھیں گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، پشیمان ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اور ہماری توبہ اور استغفار کا معاملہ بڑا عجیب اس لیے بھی ہے کہ اکثر ان گناہوں کے بارے میں توبہ لوگ کرتے ہیں، اول تو توبہ کی توفیق بھی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، اور اگر توبہ کوئی شخص کرے بھی تو یہ نیت نہیں ہوتی کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جانا، اور نہیں ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کو دھوتی ہیں۔ نیکیاں جب وجود میں آتی ہیں اور نیکیوں کی جب کثرت ہوتی ہے تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ مثلاً حرمین شریفین کا قرب بھی آپ لے لیں کہ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ ایک
ایمان بھری نگاہ اللہ کے گھر پہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ صغیرہ چھوٹے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیتا ہے. ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، دل کو سرور ملتا ہے، اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے. لیکن ہم میں سے بے شمار وہ لوگ ہیں جو ہر ہفتے اللہ کے گھر حاضری دیتے ہیں، اور بے شمار وہ ہیں کہ جو کم از کم مہینے میں ایک بار ضرور حاضری دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جن ایام میں چھٹیاں ہوتی ہیں یا جن راتوں میں مشغولیت کوئی دنیا کی نہیں ہوتی، تو وہ راتیں اور وہ دن یا تو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیے جاتے ہیں اور یا پھر نیند میں وہ ہمارے اوقات صرف ہوتے ہیں. جمعے کے دن اگر کسی کو بلایا جائے کہ آج ایک عملی اور تربیتی درس ہے اور اس میں 4 یا 6 گھنٹے چاہیے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہفتے میں ایک ہی دن تو ہماری نیند کا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں پہ ندامت کا اظہار کوئی نہیں کرتا. کوئی شخص نادم نہیں ہوتا اپنے گناہ پہ کہ اے اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں میں ان پہ نادم ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. اور نہ ہی یہ نیت ہوتی ہے کہ آئندہ ہم نے ان گناہوں کو نہیں کرنا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایمان بھری نگاہ اللہ کے حرم پہ ڈالے، اللہ کے گھر پہ ڈالے، اور اس کے بعد فوراً واپسی جب ہو تو اس کی یہی نگاہ حرام چیزوں کو دیکھے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان بھری نگاہ سے اللہ کا گھر نہیں دیکھا. اور صرف گھر دیکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اگر کسی کو یہ خوش فہمی ہو کہ ہم تو بہت خوش نصیب ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے قریب رہتے ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہر ہفتے طواف کرتے ہیں. ہندوستان پاکستان میں لوگ اس تمنا میں مر گئے کہ کاش ہم ایک مرتبہ اللہ کا وہ گھر دیکھ لیں. آپ نے دیکھا جو حجاج وہاں سے آتے ہیں کتنے مشتاق ہوتے ہیں وہ لوگ، اور کتنے وہ والہانہ اور عقیدت مندانہ انداز سے مکے میں حاضری دیتے ہیں اور مدینۃ الرسول علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضری دیتے ہیں. اور یہ جو قرب ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ حرم کا قرب یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی اتنی خوش نصیبی نہیں ہے جتنی ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے. کیونکہ ابو جہل اور ابو لہب اسی اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے. آپ جدے میں رہتے ہیں، وہ تو اللہ کے گھر کے قریب رہتے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تعمیر کعبہ میں بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے انہوں نے حصہ لیا ہے. اور یہ مشرکین مکہ وہ ہیں کہ جو حجاج کرام کی خدمت کرتے تھے. سورہ توبہ کی وہ آیات بار بار ہم نے بیان کی ہیں. اجعلتم سقایت الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. تو کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کے اس حرم کی تعمیر اور مرمت کرنا یہ ایمان کے برابر ہے اور جہاد کے برابر ہے؟ تو اللہ کے اس گھر کو وہ دیکھتے تھے، اللہ کے اس گھر کا طواف بھی کرتے تھے، ہم بھی طواف کرتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ایمان بھری نگاہ اللہ کے گھر پہ نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ایمان بھری نگاہ پڑ جاتی تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعتراف کر لیتے. جو کچھ صادق و مصدوق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا اس کا وہ لوگ اعتراف کر لیتے، اقرار کر لیتے، مان لیتے. ایمان بھری نگاہ نہیں پڑی، اس لیے
قرب حرم نے ان کو فائدہ نہیں دیا. ہمارے اعمال کا یہی معاملہ ہے کہ توبہ کی توفیق اول نہیں ملتی. اور یہ بھی عرض کروں کہ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں انسان کے جن کی وجہ سے اللہ تعالی اس آدمی سے توبہ کی جو توفیق ہے نا، توفیق توبہ، وہ اللہ سلب کر لیتا ہے. مرتے مر جائے گا، توبہ کی توفیق اللہ نہیں دے گا اس کو. مرتے ہوئے لاکھ اس کو آپ سنائیے اور کہیے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو اللہ یہ توفیق نہیں دے گا. کیوں؟ کہ اس نے زندگی میں وہ بعض اعمال کیے جو اعمال اور جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس سے توبہ کی توفیق چھین لی، سلب کر لی. اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ علماء نے لکھا ہے کہ ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز شرک ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنا، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ کسی اور کو دے دینا. شرک اگر یہ انسان کرتا تھا تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اور دوسری وجہ، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. بدعت کرنے والے کو ان اللہ احتجر التوبة من كل صاحب بدعة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر بدعت کرنے والے سے توبہ کی توفیق سلب کر لی ہے، چھین لی. بدعتی مرتے مر جائے گا، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی اس کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو بدعتیں کرتا ہے، ان بدعتوں کو دین کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے، ثواب کے لیے کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور محبت میں کرتا ہے. وہ گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، اس لیے توبہ کس چیز سے کرے؟ توبہ کی توفیق صاحب بدعتی سے توبہ کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. اور تیسرا، وہ آدمی کے جو گناہوں پہ اصرار کرے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن سے کوئی غلطی یا گناہ ہوتا ہے، یا جب وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں تو فوراً اللہ کو جب وہ یاد کرتے ہیں تو نادم ہو جاتے ہیں، پشیمان ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ان سب کی مغفرت کرنے والا صرف اللہ ہے. لیکن ساتھ شرط لگائی ہے اللہ نے کہ یہ لوگ اپنے ان گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا. جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ اصرار نہیں کرتے. اور اصرار یہ ہے کہ تکبر سے اپنے گناہوں پہ جم جانا، ڈٹ جانا، اڑے رہنا. قوم نوح نے بھی یہی کیا. کہ جب ان کو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی کہ میری دعوت کو قبول کرو اور صرف اللہ ہی کو اپنا رب مان لو، تو انہوں نے اس کے جواب میں
واستکبر استکبارا، تکبر کیا اور حضرت نوح کی دعوت کو ٹھکرا دیا. اور تکبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے کہ حق بات کا انکار کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر حقیقی یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے. یہ ہے اصل تکبر. تو گناہوں پہ اصرار کرنا، مصر رہنا، یہ بھی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی توبہ کی جو توفیق ہے وہ سلب کر لیتا ہے. توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اور چوتھی جو اہم وجہ ہے وہ ہے گناہوں کو کھلم کھلا کرنا. گناہوں کو کھلم کھلا کرنا، بیچ چوراہے کے کرنا، ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا، لوگوں کے سامنے کرنا، بغیر کسی شرم اور حیا کے. نہ اللہ سے حیا آئے، نہ لوگوں سے حیا آئے، نہ مخلوق سے حیا آئے، نہ زمین سے حیا آئے، بغیر کسی شرم و حیا کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑنا. یہ وہ چوتھی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی توبہ کی توفیق نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، کل امتی معافن الا المجاہرین، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کے لیے معافی ہے سوائے ان کے کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے. تو مجاہرہ کرنا گناہوں میں، کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. مرتے مر جاتے ہیں لیکن خاتمہ جو ہے وہ خیر پہ نہیں ہوتا، خاتمہ شر پہ ہوتا ہے، اور خاتمہ ایمان اور اسلام پہ نہیں ہوتا. اور یہ تو تجربے کی بات ہے، آئے دن آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو رہا تھا، گھر والوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن اس کے منہ سے کچھ اور نکلتا تھا، اس کے منہ سے کچھ اور نکلتا تھا. خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا. اور جو اصل چیز ہے الاعتبار للخواتین، فرمایا الاعتبار للخواتین، جو اعتبار ہے اور جو چیز اللہ کے ہاں قابل اعتبار ہے، جس چیز کی بنا پہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ تو آخری وقت ہے. صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ایک آدمی زندگی بھر اہل جنت کا سا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اچانک وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک آدمی زندگی بھر اہل جہنم کا سا عمل کرتا ہے، لیکن حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. مرنے سے پہلے وہ ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت جانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. تو اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے کہ ایک انسان کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے یا نہیں کسی اور چیز پہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. سلف صالحین اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کیجیے. قرآن نے یہ حکم دیا ہے نا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی نہ مرے مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کا حسن ظن ہو. مرتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھ کے مرو، اور یہ حسن ظن زندگی میں بھی ہونا چاہیے.
لیکن حسن ظن اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان نے کچھ عمل کیا ہو، انسان کے پاس کچھ اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو، تب حسن ظن ہوتا ہے۔ تو یہ جو مجاہرہ کرنے والے ہیں گناہوں میں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے، یہ چوتھی وہ قسم ہے لوگوں کی جن کی توبہ کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے۔ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ تو ان کا معاملہ ہے جو گناہ کرتے ہیں کھلم کھلا، لیکن ان کا کیا حال ہوگا جو گناہوں کی کھلم کھلا دعوت دیتے ہیں، جنہوں نے اشتہار لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کے اشتہار اخبارات میں آتے ہیں، اور ان اخبار والوں کا کیا ہوگا جو اپنے اخبارات میں اشتہار چھاپتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے، دو پیسے کمانے کے لیے، اور دنیا جمع کرنے کے لیے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی دعوت کو شائع کرتے ہیں اور گناہوں کی ترویج اور اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ صنف ہے اور یہ وہ گروہ ہے۔ ہزارہا لوگوں نے دیکھا، سینکڑوں لوگوں نے دیکھا کہ اس شعبے سے جن جن کا تعلق رہا ہے ان سب کا خاتمہ شر پہ ہوا ہے، خاتمہ ان کا برا ہوا ہے، کسی ایک کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوا۔ جس قسم کے لوگوں سے اللہ توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے، جو گناہوں کو کھلم کھلا کرے، اور ان کا جرم تو بہت زیادہ ہے جو گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، جو گناہوں کو خوبصورتی کا جامہ پہنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ کہ جو گناہوں کو خریدتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ سورہ لقمان میں فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو گناہوں کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کا لفظی ترجمہ ہے کھیل کی بات، فضول بات، لغو بات۔ اور مولانا ابو الحسن ندوی نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لہو الحدیث کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے کھیل کی باتیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو ٹی وی ہے اور یہ جو ریڈیو ہے اور یہ جو وی سی آر ہے، یہ اگر کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ محض کھیل، محض فضول باتیں اور محض فضول چیزیں۔ قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اگر یہاں لہو الحدیث کے بجائے کوئی اور لفظ ہوتا تو ممکن ہے کہ وی سی آر اور ٹی وی وغیرہ کے جو ڈرامے ہیں یا جو فلمیں ہیں یا جو اور چیزیں ہیں وہ اس سے نکل جاتی، لیکن مطلق حکم دیا، اور ظاہر ہے یہ کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ افسانے اور کہانیوں پر مشتمل ڈرامے اور فلمیں بنائی جاتی ہیں جن کے اندر سوائے لغو اور فضول چیزوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہر عضو زنا کرتا ہے۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ وہ حرام چیزوں کو دیکھیں، اور ارشاد فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس، نگاہیں جو تمہاری نگاہیں ہیں یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نگاہیں ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وما قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم،
قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن اہل ایمان اور مسلمان مردوں سے اور مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو جھکائے رکھیں، پست رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں نگاہوں کے زنا سے، اس لیے کہ نگاہ اگر غلط جگہ پہ پڑ جائے تو یہ نگاہوں کا زنا ہے۔ تو وہ کہ جو گناہوں کو بیچتے ہیں اور گناہوں کو نشر کرتے ہیں اور گناہوں کی پبلسٹی کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شراب کا حکم دیتے ہوئے 7 قسم کے آدمیوں پہ لعنت بھیجی ہے؟ شراب بنانے والا، بیچنے والا، اس کے لیے جگہ فراہم کرنے والا، ہر وہ آدمی کہ جس کا اس کاروبار سے کوئی بھی تعلق ہو، سب پہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ یہی معاملہ سود کا ہے، سود حرام ہے، اور سود کے کاروبار سے متعلق ہر آدمی پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور اللہ نے لڑائی کا چیلنج دیا ہے اس کو۔ یہ معاملہ ہر گناہ کا ہے کہ ہر گناہ میں کسی بھی قسم کی شرکت یہ گناہ میں شرکت کے برابر ہے۔ اسی لیے قرآن نے منع کیا ہے کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں تعاون کرو، برے کاموں میں تعاون مت کرو، اس لیے کہ جو شخص اصل گناہگار ہے اور جو اصل گناہ کر رہا ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی شراکت یا تعاون کرنا یہ یوں ہے کہ گویا کہ تم بھی یہ گناہ کر رہے ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اگر آپ کی کسی کوشش کی وجہ سے ایک گناہ پھلتا پھولتا ہے، ایک گناہ چھوٹے پودے کی صورت میں تھا، اب وہ درخت بن گیا، تو آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں، آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اور اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حرم کی حاضری بھی دے دیتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بیچارے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ سے کوئی بات تمہاری ڈھکی چھپی ہے؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نگاہیں تمہاری، یہ نگاہیں جہاں جہاں پڑتی ہیں اور یہ نگاہیں جو خیانت کرتی ہیں، اللہ سے یہ بھی چھپی ہوئی نہیں۔ عرب ہا انسان ہے اور ان انسانوں کی نگاہ جہاں جہاں پڑتی ہے، ایک لمحے میں دیکھیے نگاہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس نگاہ کی تیزی دیکھیے، اس نگاہ کی رفتار دیکھیے، اور پھر اللہ کا جو مراقبہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض جگہ ریڈار لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس سڑک پہ ریڈار ہو وہاں بڑی آہستگی سے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں کہ بھائی مرور والا آدمی تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک چیز جو لگی ہوئی ہے اس میں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جب دنیا میں لوگوں نے، مخلوق نے جو کہ بہت کمزور ہے، اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ بیک وقت سینکڑوں اور ہزاروں گاڑیوں کی رفتار کو چیک کر سکتے ہیں، تو اللہ کی قوت رفتار کا اندازہ لگا لو کہ اس کی قوت رفتار کیا ہوگی۔ قوت رفتار مراقبے کی، دیکھنے کی۔ اسی لیے فرمایا کہ قیامت کا جب دن آئے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو اللہ صرف نکال باہر ہی نہیں کرے گا، بلکہ نکالنے کے بعد جانچ پڑتال ہوگی ایک ایک چیز کی۔ زمین تو اپنے خزانے اگلے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو باہر پھینکے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، لیکن انسان کا یہ معاملہ ہوگا کہ سینے کے اندر جو کچھ بھی سب کو اللہ باہر نکلوائے گا اور پھر جانچ پڑتال ہوگی، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ استغفار یہ استفعال سے ہے، مغفرت طلب کرنا۔ میں نے عرض کیا
کہ توبہ اور استغفار یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ جہاں توبہ ہوگی وہاں استغفار، اور جہاں استغفار وہاں توبہ۔ کیونکہ توبہ میں نے عرض کیا کہ توبہ کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کو، گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرنے کو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کو۔ لیکن ان گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اللہ سے مغفرت بھی تو طلب کرتا ہے، تو اس مغفرت طلب کرنے کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار یعنی طلب مغفرت، مغفرت مانگنا، طلب کرنا، اور یہ غفر سے ہے۔ اور غفر کہتے ہیں پردے کو یا کسی چیز کو چھپانا، اور غفر کہتے ہیں کسی جگہ کوئی دھبا و داغ لگا ہوا ہو، اس داغ اور دھبے کو چھپا دینا تاکہ یہ داغ اور دھبا نظر نہ آئے، اسے غفر کہتے ہیں۔ تو غفر اور غفر اسی سے ہے غفران، اور اسی سے ہے مغفرہ، مغفرت کرنا۔ اور مغفرت یہ ہے کہ بندے جب اللہ تعالی سے مغفرت بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالی ان بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ اور یہ جو دھبے ہیں، داغ ہیں، گندگی ہے گناہوں کی، ان کو اللہ تعالی اپنی ستاری اور غفاری اور رحمانی اور رحیمی اور کریمی اور ودودی کی جو شان ہے اس سے اللہ تعالی چھپا دیتا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ جو قطرے ٹپکتے ہیں آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے، ان کی اللہ کے ہاں اتنی وقت ہے کہ اللہ ان کو موتی سمجھ کے چن لیتا ہے۔ فرمایا کہ اس آنکھ پہ جہنم حرام ہے، بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، اور اس آنکھ پہ بھی جہنم حرام ہے جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا۔ آئینہ نے، اللہ کا حبیب فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کو حرام کیا ہے، ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگے، اور دوسری وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف سے ڈر جائے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے جس میں 7 قسم کے آدمیوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جب اللہ کو تنہائی میں یاد کیا تو اس کی آنکھیں ابل پڑیں اللہ کے خوف سے۔ مغفرت طلب کرنا، اور یہ جو استغفار ہے اور مغفرت ہے یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو سمجھانا چاہا تو ارشاد فرمایا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ۔ دو باتیں کی۔ قرآن کی اس آیت نے بھی ہمیں بتایا کہ توبہ اور استغفار دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ حضرت صالح نے فرمایا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اللہ سے مغفرت مانگو اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور یہی چیز ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ توبہ اور استغفار دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ خدا کی قسم میں اللہ تعالی سے
توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں قرآن نے خود یہ گواہی دی ہے کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو کہ گناہوں سے معصوم ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ان کا یہ معاملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو توبہ اور استغفار یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. جہاں اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے وہیں اللہ تعالی سے مغفرت بھی طلب کی جائے. اور یہ جو توبہ ہے یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے، کیونکہ سورہ تحریم میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، ایسی توبہ کہ جس کے بعد کسی گناہ کا احتمال باقی نہ رہے. تمہاری یہ کوشش ہو کہ یہ جو توبۃ النصوح ہے اس کے بعد اب میں نے گناہ نہیں کرنے، اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. اور سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والوں سب کے سب مل کے اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ. تو اس آیت نے یہ بتایا کہ فلاح کا جو ذریعہ ہے اور کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ بھی توبہ ہے. اور یہی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اس لیے کہ توبہ کس سے کی جاتی ہے؟ اپنے گناہوں سے. اور جس کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. انسان جو اعمال کرتا ہے دنیا میں جس کا تعلق گناہوں اور نافرمانیوں سے ہے، ان سے جب یہ انسان توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلی چیز توبہ کرتے ہوئے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے جو ہم سب کے دل میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. ہماری نماز ہو، فرض ہو یا نوافل ہو، یا سنتیں ہوں، رات کا قیام ہو، دن کے نفلی روزے ہوں، صدقہ و خیرات ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہو، اللہ کے گھر کی حاضری ہو، کسی غریب کی مدد ہو، یتیم کی مدد ہو، بیوہ و مسکین و فقیر کی مدد ہو، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون ہو، اس کی مدد ہو، کسی بیمار کی بیمار پرسی ہو. غرض ہے کہ جتنے اچھے عمل ہیں، جتنے نیک اعمال ہیں، ان تمام اعمال کے لیے جو چیز سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے وہ ہے اخلاص. ہمارا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی آدمی کو خوش کرنا نہ ہو، اور نہیں حق بات کسی شخص کے لیے کی جائے بلکہ حق بات بھی اللہ کے لیے کی جائے. غرض ہے کہ ہمارا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو. جب ہم توبہ کریں اللہ کی خدمت میں اپنی اس توبہ کو پیش کریں، اس سے مغفرت طلب کریں، تب بھی ہماری نیت یہ ہو کہ ہم یہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں جو بے شمار ہیں، ان میں نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کا علم سوائے ہمارے اور اللہ کے کسی اور کو نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک انسان کو اس کے گناہ گنوائے گا. تم نے فلاں وقت فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا.
فلاں وقت فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا. اس لیے کہ عمل تو عمل ہے. ہماری زبان کا یہ معاملہ ہے کہ اس زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے جو لکھنے والے ہیں اور جو ہماری نگرانی کرنے والے ہیں ان کے پاس جو ان کے دفاتر اور فائلیں ہیں ان میں ہمارا یہ کہا ہوا ہر ایک ایک لفظ محفوظ ہو جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لفظ ما یلفظ من قول، لفظ زبان سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے آپ نکالیں اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اس سے غافل ہے. کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت آپ کریں، اس شخص کو تو پتہ نہیں چلتا مگر اس شخص کا جو مالک ہے اس کو پتہ چل رہا ہے. زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ اللہ کے فرشتے اسے لکھتے ہیں. کراما کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو کچھ تم کہتے ہو ما یکتب وہ سب کے سب لکھ رہے ہیں. ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. تو اللہ سے ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. توبہ کرتے ہوئے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اخلاص ہمیشہ ہمارے مد نظر رہے. اور یہ اخلاص وہ ہے کہ ہمارے ہر عمل میں ہمارے سامنے ہو. ہم کسی سے مرعوب نہ ہوں اگر ہم حق پہ ہیں. اخلاص. اور کیونکہ جب آدمی توبہ کرتا ہے اللہ سے مغفرت امید اللہ کی رحمت سے رکھی جائے کیونکہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے. اور اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا سورہ زمر میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میرے بندوں کو آپ یہ بتا دیجئے کہ وہ کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ تجاوز کیا نافرمانیاں کی گناہ کیے ان کو یہ کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انه یغفر الذنوب جميعا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالی تمام گناہ معاف کرتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اور یہ چیز اس لیے ارشاد فرمائی کہ نا امیدی کی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے کیونکہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا اور جب تک روح قبض ہونی شروع نہیں ہوئی اور جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تعالی قبول کرتا ہے. امید اللہ کی رحمت سے یہ ہو کہ اللہ تعالی سارے گناہ معاف کرتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. سورہ آل عمران کی آیت میں نے کچھ دیر پہلے جو پڑھی جس میں یہ تھا کہ گناہ کرنے والے اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے بلکہ جب کبھی کوئی ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ توبہ کر لو مغفرت طلب کرو مرنے سے پہلے توبہ کر لو اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرو تو فوراً اس آواز کو وہ قبول کرتے ہیں. اللہ کے سامنے وہ چھپ جاتے ہیں. جب اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو اس تلاوت کو سن کے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں چھپ جاؤ تو وہ چھپ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن جب سجدے کا حکم دیا جائے گا تو جو لوگ دنیا میں نہیں جھکتے تھے ان کی پیٹھ لکڑی کے تختے کی طرح سخت ہو جائے گی. یوم یکشف عن ساق
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا یدعون الی السجود وهم سالمون، جب یہ لوگ دنیا میں تندرست و توانا تھے، اس وقت جب ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ سجدے سے مراد صرف ظاہری سجدہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ حکم ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جائے۔ کوئی بھی حکم آ جائے، مومن اور مسلم کی نشانی یہ ہے کہ وہ فوراً جھک جاتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو جو لوگ یہاں احکامات کو قبول کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے تو اس وقت یہ سجدے میں جھک جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، سورہ الحجر کی یہ آیت ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر سنا دو۔ نبئ انباء سے خبر، اور نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے جو خبریں اسے ملتی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا کرتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ وہ خبریں کہ جن خبروں کا علم سوائے اس کے کسی اور کو نہیں ہوتا، اللہ اسے بتاتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو ان خبروں کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ وہ نذیر اور بشیر ہوتا ہے۔ اور یہ جو نذیر اور بشیر ہونا ہے یہ اللہ کی طرف سے اسے اطلاعات ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے اس پہ وحی نازل ہوتی ہے، تب وہ مخلوق کو جا کے اور لوگوں کو جا کے بتاتا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس بات کی خبر لوگوں کو کر دو کہ میں تو بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ کوئی شخص نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، بلکہ اسے یہ بتا دیا جائے کہ اب بھی وقت ہے، جو عمر گزری ہے، جس طریقے پہ گزری ہے اور جہاں بھی گزری ہے، جس حال میں بھی گزری ہے، وہ اللہ سے ٹھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو، مغفرت طلب کرو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ تمہاری روح قبض کرنی شروع کرے۔ پھر تم چاہو کہ تمہاری زبان اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، مگر تم اس وقت کچھ نہیں کہہ سکو گے۔ اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، اس وقت جس وقت کہ والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اس وقت پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو موت کا آخری وقت ہے اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ جو توبہ کرتے ہو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، اور یہ جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہو، اس کی خوشی اللہ کو کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی سفر کر رہا ہو اور سفر کرتے ہوئے اس کا جو کچھ بھی زاد راہ ہے، کھانے پینے کا سامان اور دوسرا سارا سامان، وہ ایک سواری پہ لگا ہوا ہو، پینے کا پانی بھی اسی پہ لگا ہوا ہو، کھانا بھی اسی پہ ہو، غرضے کے تمام جو کچھ بھی اس کا ہے اور جن چیزوں کا ہونا اس کی زندگی کے لیے اور اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے، وہ سب کا سب اس سواری پہ لگا ہوا اور تم سفر کر رہے ہو۔ اب وہ جو سواری ہے وہ سواری صحرا میں اور سفر میں گم جائے، کھو جائے،
یہ اپنی سواری کو خوب تلاش کرے مگر اسے سواری نہ ملے، نا امید ہو جائے، نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے کہ اب تو میں بھوکا پیاسا اس صحرا اور اس جنگل میں مر جاؤں گا، اور نا امید و مایوس ہو کے بیٹھ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ہاجرہ نے جب اپنے بچے کو یہاں زمزم کے کنویں کے قریب چھوڑا، صفا و مروہ کے درمیان حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، اللہ نے حکم دیا تھا، چھوڑ دیا، کیونکہ پیغمبر سے زیادہ یقین اللہ کی ذات پہ اور کسے ہو سکتا ہے۔ آج عام امتی کا یقین اللہ کی رحمت پہ بن جائے تو اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، تو پیغمبر کا یقین تو وہ عین یقین ہوتا ہے، پیغمبر کا یقین عین یقین ہوتا ہے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ میری بیوی اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا، چھوڑ گئے۔ حضرت ہاجرہ اس صفا و مروہ کے درمیان جہاں ظاہری طور پہ کوئی سبب نہیں ہے پانی کا، زندگی کا کوئی نشان وہاں نہیں ہے، لیکن جستجو اور کوشش کرتی ہیں، دوڑ لگاتی ہیں اپنے بچے کے لیے، پانی تلاش کرتی ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد وہ مایوس ہو گئی ہیں۔ اچانک جب اپنے شیرخوار بچے کے قریب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ جہاں بیٹھا ہوا سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں تم لوگوں کی امید ختم ہو جاتی ہے اور تم لوگ مایوس ہو جاتے ہو، وہاں سے اللہ کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ شخص جو جنگل و صحرا میں ہے، سواری گم گئی، سب کچھ کھو گیا، یہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا، تلاش جستجو بھی کچھ نہیں ملا، اب یہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ وقد ایس من راحلتی، یہ جو اس کی راحلہ ہے جس پہ اس نے سامان لدا ہوا ہے، اس کے ملنے کے امکان ختم ہو گئے، مایوس ہو گیا۔ فبینما ہوا کذلک اذا ہوا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك۔ أخطأ من شدة الفرح، یہ بیٹھا ہوا ہے مایوس، اچانک جب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اس کی جو سواری ہے سامنے کھڑی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ یہ شدت جذبات میں اور شدت مسرت میں بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرا بہت بہت شکریہ الحمدللہ، اس کے بجائے یہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، شدت مسرت سے غلطی ہو گئی اس سے۔ اچانک جب خوشی ملتی ہے انسان کو تو حواس کچھ دیر کے لیے کھو بیٹھتا ہے۔ کمزور دل کے لوگ جو ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں، دل کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس لیے ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی دل کا مریض ہو اسے نہ تو بہت زیادہ خوشی کی خبر سنائی جائے اور نہ بہت زیادہ رنج اور غم والی خبر سنائی جائے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کے دل کمزور ہوتے ہیں، کوئی غم اور حادثے کی خبر سنتے ہی فوراً دل کی حرکت رک جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو شدت جذبات سے یہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ، جتنی خوشی اس آدمی کو ہوئی اپنی اس سواری کے ملنے سے، اور خوشی میں اس کے منہ سے عجیب جملہ نکل گیا، فرمایا اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے، اس سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم پہ رات آتی ہے
ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ تعالی جب رات ہوتی ہے تو اپنی رحمت والا ہاتھ کھول دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور جب دن ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمت والا ہاتھ دوبارہ کھول دیتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والے دن کو توبہ کر لیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو توبہ واجب ہے اور توبہ ہم سب کو کرنی چاہیے، اور توبہ اور استغفار دونوں لازم ملزوم ہیں۔ توبہ ہوگی وہی اس کے ساتھ استغفار بھی ہوگی۔ یہ ہمارا موضوع ابھی باقی ہے، توبہ اور استغفار کا، کہ یہ جو توبہ ہے اس توبہ کے کرنے کی جو مشہور شرطیں ہیں، جن میں سے 4 شرطیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں لکھی ہیں اور صحیح مسلم کی شرح میں لکھی ہیں۔ کچھ اور شرطیں ہیں جو کہ باقی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ تو یہ جو توبہ ہے اس کی شرطیں اور توبہ کرنے کے فائدے کیا ہیں، جو آدمی توبہ کرتا ہے اس کو دنیا میں اللہ کس طرح نوازتا ہے اور اپنے ہاں اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ توبہ کے فوائد اور اس کے ساتھ ساتھ وہ استغفار کے الفاظ جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اور اپنی امت کو سکھائے، وہ کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اپنے درس کے اگلی نشست میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم توبۃ النصوح کریں، اور ہر رات کو سونے سے پہلے ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے کہ آج جب سے میری آنکھ کھلی ہے اب میں سو رہا ہوں، میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، گناہوں کا کم ہے تو الحمدللہ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس آدمی کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، دوسری روایت میں 100 مرتبہ سے زیادہ ہے۔ صحابہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھتے تھے، ہم گنتے تھے، ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے آپ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتے تھے۔ ہم کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں؟ تو صبح اور شام کی جو مخصوص دعائیں ہیں جو کہ ہر مسلمان کو ضرور پڑھنی چاہیے، صبح اور شام کی مخصوص دعائیں جو کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور امت کو بتائی ہیں، ان مخصوص دعاؤں میں بعض دعائیں وہ ہیں جن کا تعلق استغفار سے ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ ان تمام دعاؤں کو بھی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو صبح و شام کی مخصوص دعائیں ہیں ان دعاؤں کو لکھ کے ان کی فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کی جائے، تاکہ ہر ساتھی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز کے بعد کون کون سی تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات اور استغفار اور دعائیں ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور رات کو سونے سے پہلے کون کون سی دعاؤں کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو صبح و شام کے جو اذکار ہیں اور جو اوراد ہیں اور جو وظائف ہیں جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ان کو بھی اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ تقسیم کریں گے، تاکہ ہم میں سے ہر ساتھی اپنا معمول بنا لے کہ اس کی صبح بھی اللہ کے ذکر سے ہو اور اس کی شام بھی اللہ کے ذکر سے ہو۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 14 تک گزشتہ 2 ہفتے سے ان آیات کا ہم درس پڑھ رہے ہیں، اور
یہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 14 تک کی جو آیات ہیں تقریباً 9 آیات ہیں، اور ان آیات میں توبہ اور استغفار کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جو کہ قرآن کی دوسری صورتوں میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ توبہ کا مفہوم اور استغفار کا مفہوم گزشتہ درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ توبہ کا مفہوم ہے رجوع کرنا اور اپنے گناہوں سے لوٹنا، اور استغفار کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا۔ ظاہر ہے یہ توبہ اور استغفار ان کا تعلق انسان کے اعمال سے اور انسان کے گناہوں سے ہے، یعنی وہ اعمال کے جو انسان انجام دیتا ہے اور وہ اعمال یا وہ کام اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے زمرے میں آئے تو ان پر گناہ کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر ان گناہوں کی تقسیم کی گئی ہے، بعض گناہ وہ ہے جو کہ صغیرہ ہے اور بعض گناہ وہ ہے جو کہ کبیرہ ہے۔ تو چھوٹے گناہ صغیرہ اور بڑے گناہ کبیرہ، اور صغیرہ کی جمع ہے صغائر اور کبیرہ کی جمع ہے کبائر۔ اور یہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہے ان کی تقسیم بھی ایک حکمت کے پیش نظر کی گئی ہے، لیکن ایک بزرگ نے ان صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تقسیم کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا کہ صغیرہ گناہ کا مطلب ہے چھوٹا گناہ اور کبیرہ گناہ کا مطلب ہے بڑا گناہ، اور گناہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ یہ بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی تقسیم میں کئی حکمتیں پنہا ہیں، لیکن اس بات کو بھی ہر انسان کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ گناہ خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، بہرحال گناہ گناہ ہے، اور گناہ کا مطلب ہے اللہ کو ناراض کرنا۔ یہ گویا کہ چھوٹے اور صغیرہ گناہ کا مطلب ہے اللہ کو تھوڑا ناراض کرنا، اور بڑے گناہ کا مطلب ہے اللہ کو بہت ناراض کرنا۔ تو کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو وہ تھوڑا ناراض کرے؟ اللہ کی ناراضگی بہرحال ناراضگی ہے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا چھوٹی ہو، خواہ وہ بڑی ہو یا زیادہ ہو۔ تو کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو ناراض کرے، اور وہ ناراضگی حقیر سی چھوٹی سی کیوں نہ ہو اور وہ بڑی کیوں نہ ہو۔ تو چھوٹے گناہ کا یہ مفہوم اگر انسان ذہن میں بٹھا لے کہ چھوٹے گناہ کا مطلب ہے اللہ کو تھوڑا ناراض کرنا اور بڑے کا مطلب ہے اللہ کو بہت ناراض کرنا، تو یہ مفہوم انسان کو بہت سارے چھوٹے گناہوں کے قریب جانے سے بھی روکے گا۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ گناہ تو چھوٹا ہے لیکن بہرحال گناہ گناہ ہے، اور گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور مجھے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے تاکہ مجھ سے میرا اللہ ناراض نہ ہو۔ ان صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تقسیم کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ سورہ نساء 5ویں سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے باز رہو اور کبائر سے دور ہٹے رہو اور بچے رہو، تو صغیرہ گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے بھی ہم معاف کر دیں گے اور تم کو ہم بہت بلند اور بہت اچھا مقام دیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچے رہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے سورہ النجم میں ارشاد فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ یہ 2 آیات ہیں سورہ نجم کی۔ اس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کو ہم ان کے اچھے اعمال کے مطابق اچھا بدلہ دیتے ہیں،
اچھے اعمال کے مطابق ہم ان کو اچھا بدلہ دیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اجتناب برتتے ہیں، بچے رہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے یہ لوگ دور رہتے ہیں اور بچے رہتے ہیں. الا اللمم، مگر جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ بہرحال کبھی کبھار ان سے ہوتے رہتے ہیں. اور چھوٹے گناہوں کا الا اللمم، لمم سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. فرمایا کہ چھوٹے گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان ربک واسع المغفرہ، تیرے رب کی جو مغفرت ہے بہت وسیع ہے. اور هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ تمہارا رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جس وقت اس نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، اور اس وقت سے جانتا ہے جس وقت تم اپنی ماں کے پیٹ میں گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں موجود تھے، اس وقت سے تمہیں وہ جانتا ہے. هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم، جنہیں وہ اس وقت سے جانتا ہے تمہاری کوئی حرکت صغیرہ کبیرہ گناہ کوئی بھی اس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس سے چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے اور اس سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے. اس لیے فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش مت کرو اور اپنی بہت زیادہ پاکیزگی مت بیان کرو، اور اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میں تو بہت زیادہ پاک صاف ہوں. فلا تزکوا انفسکم، تکبر میں مبتلا نہ ہو. کیوں؟ هو اعلم بمن اتقى، وہی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم میں کون متقی ہے. ظاہری طور پہ تو کئی لوگ متقی نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں وہ متقی ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کی شان ستاری اور غفاری ہے کہ دنیا میں اس نے پردہ رکھا ہوا ہے. حشر کے دن تمام انسانوں کے سامنے سب کے پردے جب کھل جائیں گے اور چاک ہو جائیں گے، اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ صاحب دنیا میں کیا کرتے تھے اور یہاں کیا ہے. وہاں جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں تم میرے متقی بندوں سے الگ ہو جاؤ، تو وہاں معلوم ہوگا کہ کون کون لوگ ایسے تھے کہ جو دنیا میں دینداری کا اور طہارت و پاکیزگی کا لباس پہن کے لوگوں کو کتنے دھوکے دیا کرتے تھے اور لوگ کتنے ان سے دھوکے کھاتے تھے، اور کتنے ایسے سربراہ اور بڑے اور لیڈر اور قائد ہوں گے کہ جن کو لوگ دنیا میں بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، لیکن وہاں جا کے معلوم ہو کہ یہ تو کچھ اور چیز تھی. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اور کبائر اور کبیرہ گناہوں کے ضمن میں یہ سمجھاتے ہوئے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ، تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے 25ویں سپارے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان اور متقی اور پرہیزگار وہ ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. یجتنبون، اور یہ لفظ اجتناب جو ہے یہ آپ نے محسوس کیا کہ تینوں آیات میں یہ لفظ ہمیں ملتا ہے. سورہ نساء کی آیت جو میں نے سب سے پہلے پڑھی اس کے الفاظ تھے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب برتو گے یعنی بچے رہو گے. اور اس کے بعد جو دوسری آیت تھی وہ تھی سورہ النجم کی، اس میں بھی لفظ اجتناب تھا الذین یجتنبون کبائر الاثم. اور تیسری آیت جو ہے یہ سورہ شورى کی، اس کے اندر بھی یہی لفظ اجتناب ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم، کہ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. اور یہ مفہوم کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. میں کہ 5 نمازیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یہ 5 نمازیں ایک کے بعد دوسری نماز، اور جمعے کی نماز ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، اور رمضان کے مہینے کی فضیلتیں اور برکتیں ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان سب کا یہ کفارہ بن جاتے ہیں. 5 نمازیں، فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھی ہے آپ نے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز بھی اگر آپ نے جماعت سے پڑھی ہے، تو فجر اور ظہر کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، کبیرہ نہیں صغیرہ گناہ، تو وہ صغیرہ گناہ ان نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالی معاف فرماتا ہے. شرط کیا لگائی ہے اللہ نے؟ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. لفظ اجتناب یہاں بھی موجود ہے. شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، تب چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے بغیر توبہ کے. اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے تو ظہر کی نماز فجر سے ظہر تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. عصر کی نماز ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور مغرب کی نماز عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور اسی طریقے پہ عشاء کی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. والجمعۃ الی الجمعہ، اور دو جمعوں کے درمیان ہفتے میں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جب دوسرا جمعہ انسان پڑھنے جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور رمضان المبارک، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، یہ جو وقفہ ہے وقت کا، وہ تھوڑا سا وقفہ ہو یا 1 سال کا طویل وقفہ ہو، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو اعمال صالحہ اور اچھے اعمال کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. جو سب سے تھوڑا وقفہ ہے وہ 2 نمازوں کے درمیان کا وقفہ ہے، اور جو سب سے طویل وقفہ ہے وہ ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان 1 سال کا وقفہ ہے. سال بھر کے صغیرہ گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے ان اعمال صالحہ کی وجہ سے. تو اس حدیث نے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمیں یہ بتایا کہ جو مفہوم قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اور جو تقسیم اللہ نے کی ہے صغیرہ اور کبیرہ کی، وہی تقسیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہے. یہ گناہ جو کیے جائیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا کبیرہ اور یا صغیرہ. تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالی اعمال صالحہ اور اچھے اعمال اور نیکیوں سے معاف کر دیتا ہے بغیر توبہ کے. اچھا عمل آپ نے کیا، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اور کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ تو کبیرہ گناہوں کی تعریف کے ضمن میں اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ 5 شرطیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شرط اور ایک بات اور ایک نشانی اور ایک علامت بھی کسی عمل میں پائی جائے یا کسی کام میں پائی جائے تو اس کام اور اس عمل کو کبیرہ گناہ کہا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے پر اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو، اسے ملعون کہا ہو. اور وہ بھی تقسیم احادیث میں موجود ہے، اور اس کے لیے ایک مستقل درس انشاءاللہ ہمارا ہوگا جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ملعون کون کون ہے. ملعون کون کون ہے؟ وہ لوگ کہ جن پر اللہ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، یا وہ کام جس کام کے کرنے پہ اس کام کے کرنے والا آدمی ملعون ہو جاتا ہے. اور دوسری شرط یہ ہے اور دوسری نشانی کہ اس کام کے
کرنے پر اللہ تعالی نے جہنم کے عذاب یا آگ کے عذاب کی وعید سنائی ہو یا اس عذاب سے ڈرایا ہو۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کام کو حرام کہا گیا ہو، قرآن میں یا حدیث میں اس کام کو حرام کہا گیا ہو کہ یہ کام جو تم کرتے ہو یہ کام حرام ہو۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کام کے کرنے پہ حد جاری ہوتی ہو۔ اسلامی قوانین جہاں نافذ ہوں، جس ملک میں نافذ ہوں، جس طریقے پہ یہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں اور حدود نافذ ہے، جو شخص جرم کرتا ہے اس کو اسلامی قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ اور جس قانون کی طرف پیش قدمی ہمارے ملک میں سابقہ حکومت نے کی تھی اور سابقہ صدر نے کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے اور ان کی مغفرت فرمائے، اس لیے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اب۔ انہوں نے حدود آرڈیننس نافذ کیا تھا اور اس حدود آرڈیننس کا مطلب یہ تھا کہ زنا اور جو دوسرے جرائم ہیں ان کی سزا قرآن و سنت کے مطابق دی جائے گی۔ یہ وہی حدود آرڈیننس ہیں جن کا ٹی وی اور ریڈیو پہ مذاق اڑایا جاتا ہے اور جن قوانین کو 8ویں ترمیم کو ختم کرنے کے بہانے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ حدود آرڈیننس خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے جو کہ غرب سے اور مغرب سے متاثر ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اور مسلمانوں کی بہویں اور مسلمانوں کی عورتیں وہ کھلم کھلا باہر بازاروں میں پھریں اور جو شخص بھی زنا یا جو اور جرائم ہیں وہ کرے اس کو کسی قسم کی سزا نہ ملے۔ تو یہ حدود اللہ نے نافذ کی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی زمین پہ 40 دن تک مسلسل بارش ہو، اس سے کہیں زیادہ یہ بات بہتر ہے اس زمین کے لیے کہ اس زمین پر اللہ کی ایک حد جاری ہو۔ جہاں اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اترتی ہیں اور وہاں امن و امان ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کے قوانین کو توڑا جاتا ہے اور اللہ کے قوانین کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں نہ امن ہوتا ہے، نہ وہاں راحت ہوتی ہے اور نہ وہاں سکون ہوتا ہے۔ تو ایک شرط یہ ہے چوتھی کہ وہ عمل کے جس عمل پہ حد جاری ہوتی ہے، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ عمل یا وہ کام کہ جس کے نہ کرنے کی بار بار اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہو اور سمجھایا ہو۔ یہ جو صغیرہ گناہ ہے جن کے اندر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جاتی ہو تو وہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو اللہ تعالی بغیر توبہ کے نیکیوں سے اور اعمال صالحہ سے معاف کر دیتا ہے۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے، صغیرہ گناہ، اور انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔ آپ نے اس حدیث میں 3 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ ایک، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے وقت وضو کرنا، سخت سردی ہو جس وقت وضو کرنا بہت تکلیف دے آدمی کو، اور وہ لوگ جو برفانی علاقوں میں رہتے ہیں وہ اس مشقت تکلیف سے آگاہ ہیں کہ سخت سردیوں میں جب پانی جم جاتا ہے ان ایام میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا
کتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے آدمی کو، تو یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے وقت اور تکلیف کے وقت وضو کرنا، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کو اللہ تعالی معاف کرتا ہے۔ وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور کثرت سے مساجد کی طرف جانا، مساجد اور مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا، اس سے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کرتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے ختم ہونے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جانا، یا اب یہ نماز ختم ہوئی ہے، میں مسجد میں ہی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، ذکر اور استغفار میں اپنے آپ کو مشغول رکھوں گا حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ تو ان اعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ دھلتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ صحیح مسلم کی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو دونوں ہاتھ پانی سے جب یہ دھو رہا ہوتا ہے تو جو پانی کے قطرے اور پانی نیچے گرتا اور ٹپکتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے جتنے گناہ ہیں سب کو دھو دیتا ہے۔ پھر جب یہ اس پانی سے وضو کہ اس پانی سے کلی کرتا ہے اور اپنی ناک کو صاف کرتا ہے تو جن گناہوں کا تعلق ناک یا زبان اور منہ سے ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے پہ جو پانی پڑ کے نیچے گرتا ہے وہ اپنے ساتھ چہرے کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اسی طریقے پہ جتنے اعضاء ہیں انسان کے، جن اعضاء کو وضو کرتے ہوئے یہ شخص دھوتا ہے تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ جتنے گناہ ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی پہ باقی اعمال کو قیاس کر لیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے وہ، کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور صرف اللہ کے لیے ملتا ہے، صرف اللہ کے لیے ملتا ہے، کوئی اور غرض یا نیت نہیں ہوتی، تو یہ جب اس سے ہاتھ ملاتا ہے تو ان دونوں کے ایک دوسرے کو ہاتھ چھوڑنے سے پہلے جب ہاتھ ملاتے ہیں، ظاہر ایک دوسرے کا ہاتھ انہوں نے تھاما ہوا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کے ہاتھ کو چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے ملاقات ہو، اللہ کے لیے ملنا ہو، دین کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے۔ اور اسی طریقے پہ بیماری جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دیتا ہے تو اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ سب کے سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور بعض علماء نے تو بیماری کے معاملے میں خاص طور پہ ارشاد فرمایا کہ بیماری سے اللہ تعالیٰ بعض کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے بیماری دے کے اور دوسری تکلیفیں دے کے، اور اتنا آزماتا ہے حتیٰ کہ یہ اللہ سے جا ملتا ہے، اور اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے کہ آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا ہے، اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، گناہوں سے دھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریاں یا دوسری تکلیفیں دے کے آزماتا ہے حتیٰ کہ اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے جسم پہ یا اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ اعمال تھے، اور اس کے علاوہ اور جو اچھے اعمال ہیں ان سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ البتہ جہاں تک کبائر کا تعلق ہے، کبیرہ گناہوں کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے، اور توبہ کی شرائط کا بیان انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف آپ نے سن لی، اور ان کبیرہ گناہوں کی تقسیم مختلف انداز سے علماء نے کی ہے، مختلف حدیثوں کو اپنے سامنے رکھ کے۔ مثلا بعض احادیث وہ ہیں کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ کبیرہ گناہوں میں سر فہرست ہیں، اور بعض حدیثوں میں 7 اور بعض حدیثوں میں 10۔ مثلا متفق علیہ حدیث ہے، اس میں
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ ای الذنب اکبر، ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہوں میں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو اس کا ہم مثل بنا کے، وہو خلقک، جبکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے، یعنی پیدا تو تم کو اللہ نے کیا، تمہارا خالق و مالک تو وہ ہے، لیکن جب تم پہ کوئی بیماری یا تکلیف آئے تو تم اس وقت اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا شروع کر دو۔ فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ، اور ایک روایت میں ہے من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی اور کے نام کی دہائیاں دینا اور کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا یا کسی اور کو حاجت روا اور دستگیر اور کارساز اور غوث یا غوث اعظم یا ہر جگہ موجود، ہر جگہ حاضر ناظر، مشکلیں حل کرنے والا، فریادیں سننے والا، ڈوبی ہوئی ناؤ کو 11 سال کے بعد دوبارہ ابھارنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، اگر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ کھڑ لیا جائے تو یہ فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بلکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے جتنی طاقت کھجور کی گٹھلی کے چھلکے میں ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو اتنی چھوٹی، اتنی گھٹیا اور اتنی حقیر مثال قرآن کے 30 سپاروں میں کہیں اور نہیں ملے گی جو مثال اللہ نے یہاں بیان کی ہے۔ کھجور کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور پھر کھجور کی گٹھلی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اور اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ کتنا باریک اور حقیر ہوتا ہے۔ فرمایا تم جن کو پکارتے ہو ان کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے اور یہ بیچارے اتنے بھی نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں جتنے کہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا ہوتا ہے۔ قطمیر گٹھلی کا چھلکا۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، جن مرے ہوئوں کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو پوری نہیں کر سکتے، تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہی لوگ جن کو تم پکارتے ہو تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے۔ سورہ فاطر کی اس آیت میں اللہ تعالی نے غیر اللہ کو پکارنے کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے، کرنے 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 کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے۔